میرے ایک دوست تھے، مجھے یاد ہے میں ادھر گیا تو وہ کہتے ہیں کہ گھر میں امی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لڑائی رہتی ہے گھر کے اندر، پریشانی بڑی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں۔ تو شاہ صاحب کوئی ایسی تشبیہ بتائیں کہ جتنی بھی پرابلم ہے، اگر کسی نے جادو کی ہے یا کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا جادو ہے، کالا جادو ہے، وہ ہٹ جائے، کیونکہ لڑائی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے ان کی امی سے ملا، ان کو ایک تسبیح میں نے دی اور ان کو میں نے بولا جی کہ آپ نے بسم اللہ کر کے فجر کی نماز کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، آپ نے لا خلابہ، لا خلابہ۔ اب لا خلابہ، خلابہ کا کیا مطلب ہے؟ خونی پنجہ، اور لا خلابہ مجھے خونی پنجہ نہیں چاہیے، یعنی خونی پنجہ جو گوشت کو، گردوں کو، آپ کی سکن کو ادھیڑ کر رکھ دے، یعنی جادو کی قسم ہی ہے نا، یعنی کسی نے آپ کے اوپر جادو کر دیا تو آپ نے لا خلابہ پڑھنا ہے۔ خلابہ خونی پنجہ، لا خلابہ اس کا توڑ ہے کہ مجھے جادو یا یہ خون خرابہ نہیں چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میں آپ کو روحانی لقمے دے رہا ہوں، روحانی لقمے۔ یہ ورڈ جو میں نے آپ کو لا خلابہ بتایا ہے، کوئی اتنا مشکل تو نہیں، آپ کو یاد ہو سکتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ لا خلابہ بار بار میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد امی جان صبح فجر کی نماز کے بعد انہوں نے لا خلابہ اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ایک با کے بعد ہی گھر کے اندر سکون، لڑائیاں جھگڑے ختم ہو گئے، اور گھر میں پیار اور محبت اور الفت کی جو آوازیں ہیں وہ شروع ہو گئیں، یعنی کہہ کے لگنے لگے، اور نمازی بھی ہو گئے، سارے بچے بھی، پورا خاندان نماز بھی پڑھنے لگا جو نہیں پڑھتے تھے۔ صرف اور صرف وہ کہتے ہیں شاہ صاحب جو آپ نے ایک تسبیح دی ہے لا خلابہ، اس میں اتنی نورانیت ہے، اتنی آپ کی روحانیت آپ کو محسوس ہوگی جب آپ یہ تسبیح فجر کے نماز کے بعد پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، تو پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سکون اور دور دور